اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام مہک رمضان میں آپ کا میزبان محمد عرفان یونس قادری حاضر خدمت ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت سے نواز رکھا ہے کہ میں تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں۔ ایک درختوں کے پتوں کو گننا بڑا مشکل ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں آقا مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت سے نواز رکھا ہے کہ میں تمام درختوں کے پتوں کو گن سکتا ہوں، ریت کے ذروں کو گن سکتا ہوں، سمندر کے پانی کے قطروں کو گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر اللہ کی کتنی رحمت برستی ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ کس پر؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کیا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا فاطمۃ الزہرا وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ ناظرین، صوفی حبیب اللہ حاوی جعفری رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جمالستان رحمت میں کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی ہے شب وہ ہے محو سفر کہاں، معراج کی ہے شب وہ ہے محو سفر کہاں، پہنچے کہاں سے دیکھیے خیر البشر کہاں، نالین پہنے پہنے گئے وہ جہاں جہاں، سچ ہے کسی نبی کی وہاں پر گزر کہاں، جس آنکھ سے حضور نے دیکھا خدا کو خود، جس آنکھ سے حضور نے دیکھا خدا کو خود، سارے جہاں میں ایسی کسی کی نظر کہاں، حاوی کو پھر دکھائیے طیبہ کی وہ بہار، مفلس ہے اس کے پاس متا سفر کہاں۔ ناظرین، پروگرام مہک رمضان ہمارے درمیان آج جو مہمان شخصیات ہیں میں ان کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ ہمارے درمیان شخصیات جس میں پہلے ہمارے درمیان میں جن کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں، عالم بعمل، میری مراد خطیب اہل سنت جناب قبلہ علامہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کیا حال ہے جی آپ کا؟ ماشاءاللہ اللہ رسول کا فضل و کرم۔ رمضان المبارک ماشاءاللہ چل رہا ہے، آخری اشرا چل رہا ہے اور یقیناً اختتامی مراحل میں ہے، تو دل تو یقیناً خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ختم ہونے جا رہا ہے رمضان، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پھر زندگی میں بار بار لے کے آئے یہ دن۔ ہر مسلمان کے لیے بار بار یہ دن نصیب۔ آمین آمین، سلامت رہیں۔ جی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے ناظرین کی سماعتوں کے حوالے اور میری بھی یقیناً اصلاح ہوگی، میرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ہم نے سن رکھا ہے کہ ذکر الہی کرنا چاہیے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ذکر الہی یقیناً کرنا چاہیے۔ آپ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ ارشاد فرما دیں کہ ذکر الہی یقیناً کرنا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ارشاد فرمائیں گے تو ہمیں اور ناظرین کو انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مہک رمضان کی پوری ٹیم کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو ڈیروں عزت عطا فرمائے۔ جہاں تک سوال ہے کہ ذکر الہی کی فضیلت کیا ہے اور قرآن و حدیث میں ذکر الہی کے متعلق کیا ارشاد ہے، تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نص قطعی میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ذکر الہی کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں سورۃ الاحزاب کو پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ذکر الہی کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، فرمایا صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کیا کرو۔ اس کے بعد جب ہم سورۃ المنافقین کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے ذکر کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غفلت کا سبب نہ بن جائیں۔ فرمایا اگر ایسا ہوا کہ تمہارا مال اور تمہاری جو اولادیں ہیں اگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں غفلت ہو گئی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، فرمایا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ پھیر لیا اپنی اولادوں کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہوں نے اپنے مال کو ترجیح دی، اپنی اولادوں کو ترجیح دی، میرے ذکر سے منہ پھیر لیا،
تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر دیکھیں ذکر الہی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا مزاج کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرمایا کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو یہ مت سمجھنا کہ بس جو تم ہو وہی ہم میرا ذکر کرتے ہو، بلکہ تم اگر میرا ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور قبلہ حضرت صاحب جب ہم اس آیت کو سامنے رکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے جب ہم حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو وہ حدیث پاک جو متفق علیہ ہے، بخاری و مسلم میں حدیث پاک نقل ہے، اور روایت کرنے والے حضرت جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ وہ صحابی ہیں جماعت صحابہ میں کثیر روایات بیان کرنے والے ہیں۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب بھی میرا بندہ ذکر کرتا ہے تو میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ ذکر خفی کرتا ہے، اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے، خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بھی اپنی شایان شان اس بندے کا خفیہ طور پر ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا اگر وہ بندہ ذکر جلی کرتا ہے اور جہرن ذکر کرتا ہے، کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے، تو میں اس سے بہتر جماعت میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرا بندہ ایک بالشت میری طرف چل کر آتا ہے تو میں رب اس بندے کی طرف ایک بازو کے برابر چلا جاتا ہوں۔ پھر فرمایا اگر وہ بندہ ایک بازو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں 2 بازو کے برابر اس بندے کی طرف جاتا ہوں۔ فرمایا اگر میرا بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ذکر الہی کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث پاک امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ صحابہ کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے وہ عمل نہ بتاؤں کہ جو عمل سب سے اچھا ہے اور تمہارے رب کے نزدیک بہتر اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے سونا اور چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ہے اور جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ تو صحابہ نے کہا قالوا بلا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ تعالی، فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی افضل ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، اور فرمایا یہ وہ عمل ہے جو تمہاری بلندی درجات کا سبب بنتا ہے۔ پھر ذکر الہی یہ وہ ذکر ہے کہ جس کی وجہ سے آج دنیا آباد ہے۔ حدیث پاک عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول اللہ اللہ، وفی روایت عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس دنیا میں ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے تو قیامت لاحق نہیں ہو سکتی۔ اور پھر فرمایا اسی روایت میں دوسرے الفاظ ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو اس روئے زمین پر ایک بھی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا آج اگر دنیا آباد ہے، قیامت رکی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے صدقے سے ہے۔ تو قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ذکر الہی کی بڑی فضیلت ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلامت رہیں جی، سلامت رہیں۔ قبلہ علامہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب بڑے پیارے انداز سے ماشاءاللہ ذکر الہی کے حوالہ سے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہے تھے، اور یقیناً یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اللہ کا ذکر کرو اللہ تمہارا ذکر کرے گا۔ مجھے وہ قول یاد آیا بزرگوں کا کہ حضور بابا فرید الدین گنج شکل ارے رحمہ، آپ سے کسی نے پوچھا اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت اللہ فرید کر رہا ہے۔ حضور یہ کیا آپ نے فرما دیا، اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ فرید کا دل اس وقت اللہ کر رہا ہے تو اللہ بھی تو پھر فرید کر رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق، اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی، اللہ ہمیں ذکر کرنے کی مالک توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً ذکر الہی انتہائی یہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین ماشاءاللہ ہمارے درمیان آج دوسری شخصیت ہے، ہم اس سے آنے پڑھنے جا رہا ہوں میں ہمارے درمیان، جو کہ قبلہ علامہ صاحبزادہ شرافت علی حمزہ صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی حضور؟ جی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت ہے۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ جی حضور ماشاءاللہ آپ کے دن بھر میں مصروفیت کیا ہے مزید ماشاءاللہ؟ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اسکول ٹیچر ہوں اور ساتھ امامت اور خطابت کروا رہا ہوں الحمدللہ۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے درمیان آپ مہکے رمضان پروگرام میں تشریف لائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو درود پاک کے حوالہ سے آپ کچھ ارشاد فرما دیں کہ یقیناً یہ عمل ایسا عمل ہے جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے انداز میں، آپ اپنے ملفوظات سے ہمارے ناظرین کو کچھ ارشاد فرمائیں درود پاک کے حوالہ سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے ماہ رمضان میں یہاں پہ آنے والے جتنے بھی میرے دوست احباب اور ٹیم ہیں ان کو میں خوش آمدید اور مرحبا کہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا پیغام دیا اور میں یہاں پہ آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کا یہ ماہ کے رمضان جو لوگوں کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ یہ ماہ یہاں سے جو نکل کے لوگوں کے دلوں میں اتر کے بتا رہی ہے، یہ مہک کوئی عام مہک نہیں ہے، یہ عشق مصطفیٰ کی مہک ہے، یہ اللہ کے ذکر کی مہک ہے جو لوگوں کو دلوں میں اتنی بس چکی ہے کہ لوگ جب بولتے ہیں کہتے ہیں کہ ماہ کے رمضان میں یہ ہو رہا ہے، کوئی عاشق مصطفیٰ آ کے مصطفیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہا ہے، حضور کی زلفوں کی باتیں کر رہا ہے۔ میں ان سارے نوجوانوں کو میں تو یہ کہوں گا کہ ان کے صدقہ سے اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارخواہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ درود کے حوالہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں بہت پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ ناظرین کو، سامعین اور سامعات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں مخلوقات میں جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، وہ عمل کرتے گئے۔ اگر دیکھا جائے انسانوں کو، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا نماز ادا کرو، بندے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہا، مسلمانوں کو کہا روزہ ادا کرو، روزہ رکھو، لوگ رکھ رہے ہیں۔ زکوٰۃ دو، لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ فطرانہ دو، لوگ فطرانہ دے رہے ہیں۔ صدقات و خیرات دے رہے ہیں، یعنی جو بھی نیک اعمال ہیں وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن اللہ اس سے بری الذمہ ہے، اللہ نہیں کرتا۔ قیام کی بات آتی ہے تو انسان کرتا ہے، رکوع کی بات آتی ہے تو انسان کرتا ہے، سجدے کی بات آتی ہے تو انسان کرتا ہے، لیکن اللہ اس سے پاک ہے، اللہ نہیں کر رہا۔ مولا تو اللہ نے فرمایا میں خالق ہوں، مالک ہوں، میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے، میں حکم دیتا ہوں تم کرتے جا رہے ہو۔ مولا وہ بھی کچھ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں میں ایک عمل کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنا ایک محبوب بنایا ہے، میں نے محبوب کو تخلیق فرمایا ہے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرا محبوب تو ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے۔ مولا کرتا تو کیا ہے؟ میں اپنے محبوب کو تکتا ہوں، میں اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں۔ میرا محبوب جب نماز پڑھتا ہے وہ ادائیں دکھاتا ہے، کبھی تکبیر تحریمہ کہہ کے میری ثنا کرتا ہے، کبھی قیام میں کھڑا ہو کے مجھ سے باتیں کرتا ہے، کبھی وہ رکوع میں جاتا ہے، کبھی وہ سجدہ کرتا ہے، کبھی جنگلوں میں، کبھی غاروں میں جا کے روتا ہے، مولا میں تیرا بندہ، یہ میرے امتی، مولا کیا تو کرتا ہے؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میں اپنے محبوب کو تکتا ہوں۔ مولا کرتا کیا ہے؟ میرا محبوب کبھی طواف کعبہ کرتا ہے، کبھی مقام ابراہیم پہ آ کے وہاں پہ میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے۔ مولا کرتا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں کرتا بس ایک عمل ہوں، میں اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیجتا ہوں، میں اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیجتا ہوں۔ مولا اکیلا ہی
اللہ نے فرمایا میں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اپنے محبوب کو ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں. میرا محبوب کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوتا ہے, کبھی مقام ابراہیم پہ آ کے مجھ سے سجدہ ریز ہوتا ہے میری بارگاہ میں, کبھی جنگلوں میں جا کے, کبھی غاروں میں جا کر میرے لیے روتا ہے, میری بارگاہ میں آتا ہے, ہر وقت وہ مصروف رہتا ہے. لیکن فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میرا محبوب ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے. کبھی مکہ میں چلتا ہے, کبھی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں چلتا ہے, کبھی توحید کا اعلان کرتا ہے, کبھی طائف کے بازاروں میں جا کے میرے لیے پتھر کھاتا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا لیکن لوگوں میرا محبوب ہر وقت میری نگاہوں میں رہتا ہے. جب میرا محبوب سو جاتا ہے میں جبریل کو بھیجتا ہوں, جبریل جا میرا محبوب آرام کر رہا ہے, وہ چادر لے کے آرام فرما رہا ہے, میرے محبوب کو جا کے کہو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اے محبوبہ کچھ دیر کے لیے اٹھو, میرے سامنے آ کے مجھ کو وہ ادائیں دکھاؤ جس کے لیے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا میرے محبوب تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں رہتے ہیں. مولا کرتا کیا ہے؟ کہا کہ بس میں اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیجتا ہوں. مولا اکیلا؟ اللہ نے فرمایا نا میں نے ایک معصوم کلیاں پیدا فرمائی, وہ فرشتے ہیں, وہ ملائکہ ہیں, وہ معصوم ہیں مولا, ان کے ساتھ. اللہ نے فرمایا اکیلا نہیں, ان کو بھی بٹھا لیتا ہوں, بس اپنے محبوب پہ درود اور سلام بھیجتا رہتا ہوں. مولا بس تو اور تیری مخلوق جو معصوم ہے. اللہ نے فرمایا ساتھ ساتھ میں نے اپنے محبوب کے عشاق بھی تیار کر رکھے ہیں, وہ بھی میرے محبوب پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. یارو میں بتانا چاہتا ہوں یہ محبوب کی محبوبیت کی انتہا ہو گئی. محب اپنے محبوب پر فدا ہو گیا, اپنے محبوب کی خاطر اللہ رب العزت اپنے حبیب پر درود اور سلام بھیج رہا ہے. میں تو ناظرین کو یہ کہوں گا تمہیں کچھ اور نہیں آتا تو محبوب سے پیار تو آتا ہے نا, محبوب پہ اپنی جان فدا کرنا تو آتی ہے, اپنا مال اور جان ان پر فدا تو کرتے ہو. کبھی محبوب کے رب کی ادا کو پورا کرو, اللہ تمہیں اپنے محبوب کا دیدار بھی کروائے گا, زندگی میں اللہ تمہیں اپنا قرب بھی عطا فرمائے گا. اللہ رب العزت, اللہ اکبر, کیا بات ہے. ناظرین بڑے پیارے محترم جناب صاحبزادہ شرافت علی حمزہ صاحب بڑے پیارے انداز سے درود پاک کے فضائل ہمیں ناظرین اور ہمیں سب کو ماشاءاللہ دلوں کو منور فرما رہے تھے. اللہ پاک کے شاد و آباد رکھے. ایک میری دائیں جانب ہے ہمارے قبلہ علامہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب, اور بائیں جانب دل والی جانب جناب صاحبزادہ شرافت علی حمزہ صاحب ہیں. اگر ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے تو پھر ذکر مصطفیٰ کی بات بھی ہو رہی ہے, اور یہ بات حقیقت ہے کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے, میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کیونکہ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. اپنا تو عقیدہ ہے گر ذکر خدا میں یہ نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی. ناظرین پروگرام مہک رمضان جاری ہے, اور میں ایک مرتبہ پھر پڑھنا چاہوں گا قبلہ علامہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب کی جانب. انہوں نے ذکر الہی کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائے, لیکن میں ساتھ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ جو ذکر الہی کرتا ہے اسے انعامات کیا ملتے ہیں, اس حوالے سے بھی ارشاد فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر الہی کرنے والوں پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے چند گزارشات کرتا ہوں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سورۃ الانفال ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. فرمایا کہ مومن تو صرف وہی ہیں کہ جن کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے, ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. اور فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور وہی مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہیں. پھر جب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں کہ ذکر الہی جو کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کیا انعامات فرماتا ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا.
اس دن اگر کسی چیز کا سایہ ہوگا تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہوگا، اور اللہ کی رحمت کے سائے کے تلے جو لوگ ہوں گے وہ صرف 7 لوگ ہوں گے، 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ اور ذکر الہی کرنے والوں کی یہ فضیلت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے تلے جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک وہ ہوگا کہ جو ذکر الہی کرنے والا ہوگا۔ دنیا میں رہتے ہوئے جس نے کثرت سے ذکر الہی کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور پھر ذکر الہی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کیا انعام عطا فرماتا ہے؟ دیکھیں حضرت صاحب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر الہی کرنے والوں کی کیا مثال دی ہے، اور جو لوگ ذکر الہی نہیں کرتے ان کی کیا مثال عطا فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ فرمایا ذکر الہی کرنے والے کی مثال زندہ لوگوں جیسی ہے، اور والذی لا یذکر ربہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، مثل المیت، ان کی مثال مردوں جیسی ہے۔ پتہ چلے یہ ذکر الہی کی فضیلت ہے کہ جو بندہ ذکر الہی کرتا ہے ان کا شمار زندہ لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ دنیا سے چلا بھی جائے، دنیا میں رہتے ہوئے جب ذکر الہی کی کثرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، وہ تو دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کا نام زندہ رہتا ہے، وہ خود تو زندہ رہتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ذکر الہی سے غفلت کرتے ہیں، ذکر الہی سے منہ پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، وہ چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور کھاتے پیتے بھی جو ہے وہ مردہ ہے۔ مثل المیتی، ان کا شمار جو ہے وہ مردوں میں آتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ جو ذکر الہی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن کہ اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اخرجوا من النار، کہ ان لوگوں کو جہنم سے نکال دو کہ من ذکرنی یوما، جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا، او خافنی فی مقام، اور جو ایک مقام پر بھی مجھ سے ڈر گیا۔ جس نے ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اس کو جہنم سے نکالا جا رہا ہے، تو جس نے اپنی ساری زندگی ذکر الہی میں گزار دی، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کیا انعامات سے نوازتا ہے۔ پھر آخری بات میں آپ کی سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں ذکر الہی ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتے دنیا میں زمین پر ایسی محفل کو پا لیتے ہیں کہ جہاں ذکر الہی کی محفل سجی ہے تو فرشتے ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر جب فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ زمین سے آ رہے ہیں۔ فرمایا پوچھا اللہ تعالیٰ نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، بندوں کی زبان پر تیرا نام جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی انہوں نے تجھے دیکھا نہیں تو ان کی زبانوں پر تیرا ذکر جاری ہے، تیرے ہر وقت جو ہے اپنی زبانیں تر رکھتے ہیں تیرے ذکر سے، یا اللہ اگر وہ تجھے دیکھ لیں گے تو ان کا تو ذوق اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ وہ بندے مجھ سے سوال کیا کر رہے تھے؟ تو پھر جب یہ پوچھا کہ سوال کیا کر رہے تھے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں یہ تو بتاؤ کیا ان لوگوں نے جو جنت کا سوال کر رہے تھے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جنت کو دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتوں اگر وہ جنت کو دیکھ لے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی جنت کو دیکھا نہیں تو جنت کی طلب کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اگر وہ لوگ جنت کو دیکھ لیں گے تو اور بھی زیادہ طلب کریں گے، اور بھی زیادہ دعائیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے فرشتوں وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، وہ کس چیز سے مجھ سے خوف کھا رہے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے خوف کھا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ نہیں جہنم کو دیکھا تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ابھی جہنم کو دیکھا نہیں تو وہ پناہ مانگتے ہیں
خوف کھاتے ہیں اگر وہ جہنم کو دیکھ لیں گے تو اور بھی زیادہ دعائیں کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو بخش دیا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ان لوگوں میں ایک بندہ وہ بھی تھا جو ذکر الہی کی نیت سے نہیں آیا تھا، ارادے کے ساتھ نہیں آیا تھا، فکر کے ساتھ نہیں آیا تھا، ایک نظریے کے ساتھ نہیں آیا تھا، وہ تو ویسے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا ایک محفل لگی ہے وہ بھی بیٹھ گیا، یا اللہ باقی سب کو بخش دے، جو محبت کے ساتھ آئے ہیں بخش دے، جو نظریے کے ساتھ آئے ہیں بخش دے، جو ایک سوچ کے ساتھ آئے ہیں بخش دے یا اللہ، لیکن جو نہ محبت کے ساتھ آیا ہے، جو نہ نظریے کے ساتھ آیا ہے، نہ سوچ کے ساتھ آیا ہے، نہ فکر کے ساتھ آیا ہے، نہ تیری محبت میں آیا ہے، یا اللہ اس کو کیوں بخش رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں جو بندے میرے ذکر کی محفل میں بیٹھ جاتے ہیں وہ ان پر تو میرا انعام ہوتا ہی ہے، ان کے پاس بیٹھنے والا جس نیت سے بھی آئے میں ان کو بھی بخش دیتا ہوں۔ یہ تو ذکر الہی کرنے والوں کی فضیلت ہے کہ ان کے پاس بندہ اپنے کام سے بھی آئے تو چند لمحے ان میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش کا سامان بنا دیتا ہے۔ تو جو بندہ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑے انعامات سے نوازتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ماشاءاللہ۔ قبلہ علامہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب بڑے پیارے انداز سے آپ نورانی بیان فرما رہے تھے، نورانی باتوں سے ہمارے قلوب کو روشن کر رہے تھے۔ ناظرین ہمارے درمیان صاحبزادہ شرافت علی حمزہ صاحب موجود ہیں۔ جیسا کہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب آپ نے انعامات کیا ملیں گے اس حوالہ سے ہمیں بتایا، ذکر الہی کرنے کہ اب درود پاک پڑھنے سے انعامات کیا ملیں گے، آپ بھی یہی ارشاد فرما دیں تو کیا ہی بات ہے۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں پاکیزہ رہوں، پاک رہوں، صاف رہوں، شفاف ہو جاؤں۔ تو حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے طہارت ہے، ہر چیز کے لیے پاکی ہے، اور درود پاک روح کی پاکی کے لیے ہے۔ جو بندہ آقا علیہ السلام پر درود اور سلام بھیجتا ہے اس کی روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، میں اس کو آسانی کے ساتھ آسان لفظوں میں اپنے سامعین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم وضو کرتے ہیں تو جسم پاک ہوتا ہے، جب ہم اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں تو ہماری روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ اور اس کا انعام سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا انعام یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے پہ انعام یہ ملتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، اور جو محبوب کی نگاہوں میں آ جائے، جو محبوب کی نگاہوں میں آ جائے وہ رب کی نگاہوں میں آ جاتا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مصطفیٰ عطا فرمائے، اور مصطفیٰ پہ جو درود بھیجتا ہے مصطفیٰ اسے رب عطا فرماتے ہیں۔ ہائے ہائے، یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام سے لگن ہوئی، اللہ مل گیا۔ علامہ محمد یار رحمت اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں نے رب رب کیا، اللہ اللہ کرتا رہا لیکن اللہ نہ ملا، لیکن جب سے محمد محمد پکارا محمد بھی مل گئے، رب بھی مل گیا۔ پھر یہاں پہ میں نا ایک شعر کہنا چاہتا ہوں کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد پکیندے گزر گئی، آہد نال احمد، آہد نال احمد ملیندے گزر گئی۔ بس فرق یہ ہے، فرق اتنا ہے، ہم مسلمانوں کا فرق اتنا ہے کہ ہم مصطفیٰ علیہ السلام کو رب کا محبوب کہتے ہیں اور محبوب کے رب کو خدا کہتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خدا ہے، مصطفیٰ اس سے جدا نہیں، یہی خدا کا ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ان کا فرمان ہے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو، درود سلام پڑھا کرو۔ میں نے حضرت ایک حدیث پاک پڑھی، میں بڑا خوش ہوا، جمعہ کا دن تھا، صبح سحری کے بعد میں نے ایک کتاب کھولی، آئے ہے کہ جب کتاب کھولی میری خوشی کی انتہا ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں
کہ عام دنوں میں میری بارگاہ میں فرشتے آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے، حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ پر درود اور سلام بھیجا ہے، یا رسول اللہ اس کا درود اور سلام آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب جمعہ کا دن آتا ہے، جمعے کا دن آتا ہے تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم درود پڑھا کرو، سلام بھیجا کرو، میں مدینے میں بیٹھ کر جمعے والے دن تمہارا درود بھی سنتا ہوں، تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ آئے وہ خشک شاخوں کو تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سی شباب دیتے ہیں، پلے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کیا کیا انعام، میں کیا بتاؤں کیا انعام ملتے ہیں، رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ مل گئے تو رب مل گیا، اس سے بڑھ کے اور کے انعام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزانہ 3 بار صبح اور 3 بار شام مجھ پر درود بھیجے، اللہ رب العزت کا حق ہے اس بندے کا دن اور رات کے سارے گناہ معاف فرما۔ یار اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ بندہ جب مسجد میں آتا ہے، مسجد میں اذان ہوتی ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے کہتا ہے، اللہ کی توحید بیان کرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، شہادت کی انگلی اٹھا کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں جلدی کرو، اس میرے بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو۔ یار یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے، اس کے لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کائنات کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر بس محبت کے ساتھ کہہ دے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، حضرت پھر کیا ہوتا ہے 3 بار اس نے کہہ دیا، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں اس کے دن کے بھی گناہ معاف فرما دو، شام کے بھی گناہ معاف فرما دو۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں پاک رہوں، پاک رہوں، صاف رہوں، شفاف رہوں، پھر وہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق قلبی کر لے، جہاں پہ بیٹھا ہو پہلے مصطفیٰ کی بات کرے، پھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے، پھر رب تعالیٰ کی ثنا بیان کرے۔ میں تو یہ کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم جو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنا تعلق قلبی کر لے، کائنات کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی یوں کرے، رب کعبہ کی قسم ہر شے سے نظر آ جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کا تعلق قلبی ہو گیا، یہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کیا بات ہے جی، کیا بات ہے جی۔ صاحبزادہ شرافت علی حمزہ صاحب بڑے پیارے انداز سے ہمیں ماشاءاللہ نورانی بیان سے قلوب کو روشن فرما رہے تھے، اور یقیناً سلام سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں میرے کریم آقا جواب بھی دیتے ہیں، یقیناً سنتے ہیں۔ اور مجھے یاد آ رہا اسی حوالہ سے کہ کیا ہی خوب کہا ہے کہ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجیں اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو چاہتا ہے، میں اپنے اسٹوڈیو میں تشریف لائی شخصیات بالخصوص علامہ محمد عدنان شاکر سیالوی صاحب، جناب علامہ صاحبزادہ شرافت علی حمزہ صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو صابری صاحب تشریف لائے۔ پروگرام مہک رمضان میں ہم آپ سے ناظرین اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔